یہ کس کو اشارہ کر رہا ہے؟ عرض کی مولا یہ مجھے بلا رہا ہے۔ کہ کیوں بلا رہا ہے؟ کہ مولا اس کا ایک کام، ایک حاجت، ایک ضرورت ہے، مجھے پوری کرنا ہے۔ کہ وہ تم کو بلا رہا ہے، کس لیے بلا رہا ہے؟ کہ مولا ایک ضرورت، ایک وعدہ میں نے کیا تھا، ایک کام اس کا نکل آیا ہے، وہ مجھے انجام دینا ہے، وہ مجھے بلا رہا ہے، اور میں سوچتا ہوں آپ کے ساتھ طواف کر لوں تو بعد میں جاؤں گا۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو وہ برادر مومن تمہارا انتظار کر رہا ہے، یہ طواف مستحب بھی ہے، تم طواف توڑ کر کے جاؤ، برادر مومن کی حاجت کو پورا کر کے آؤ۔ برادر مومن کی حاجت کو پورا کرنا طواف سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ جب تک طواف عادت ہے ہم طواف چھوڑیں گے نہیں، لیکن جب طواف عبادت ہے تو دیکھیں گے خدا راضی کس میں ہے، خدا طواف کرنے میں راضی ہے یا مرد مومن کی حاجت پوری کرنے میں راضی ہے۔ مسئلہ عادت کا نہیں، مسئلہ عبادت کا ہے۔ ہم یہ نہ دیکھیں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ دیکھیں خدا کیا چاہتا ہے۔ اس لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ دیکھو اگر کوئی آدمی تم سے کوئی مطالبہ کرا، کوئی حاجت ہے، تو نماز کو مختصر کر دو۔ دیکھیے عبادت اور عادت میں فرق کیا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں بڑے سروں کے ساتھ، بڑے ذکر کے ساتھ، کہ جب تک ہم 3 مرتبہ سبحان اللہ نہ کر لیں، 1 مرتبہ صلوات نہ پڑھ لیں، اس وقت تک ہمارا مزہ آتا نہیں، نماز مکمل نہیں ہوتی۔ جلدی جلدی نماز پڑھی ہے، نماز دل کو نہیں لگی ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو یا پڑھا رہے ہو تو دیکھو جماعت میں سب سے کمزور آدمی کون ہے۔ جو آدمی سب سے کمزور ہے اس کا لحاظ رکھ کے نماز جلدی تمام کر دو۔ اب اگر آدمی یہاں پر اس کمزور کا لحاظ کر کے نماز کو تمام کرے گا تو اس کو ثواب اس سے زیادہ ملے گا جو دیر لگائے گا۔ دیکھیے عادت الگ ہے، عبادت الگ ہے۔ حسین کی مجلس میں آنا عبادت ہے۔ ہم اپنے دل کی تسکین کے لیے نہیں آتے، ہم خدا کو خوش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ہمیں کیا ملتا ہے، مسئلہ یہ خدا کس بات سے راضی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ہمیں ثواب کیا ملے گا، مسئلہ یہ کہ رسول کس بات سے راضی ہے۔ ان مجلسوں میں آنے کا ہمیں ایک ثواب نہ ملے، لیکن اگر ہمارے آنے کے بعد رسول اللہ راضی، تم کا نظر رسول اللہ کی رضا پر ہے، اپنے ثواب پر نہیں ہے۔ تو عادت اور عبادت میں فرق ہے۔ کوشش کیے کبھی ہماری عبادتیں عادت نہ بننے پائیں۔ جب عبادتیں عادت بن جاتی ہیں تو روح اس میں سے نکل جاتی ہے، انسان اپنی توجہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو شیطان کی کوشش یہ ہے کہ ہم کو عبادت سے دور رکھے، ہمارے ذہنوں میں طرح طرح کے خیالات لائے۔ تو جب شیطان ہر عبادت سے روک رہا ہے تو کیا شیطان اتنی بڑی عبادت سے نہیں روکے گا جو مجلس حسین ہے؟ آپ توجہ فرمائیں، یہ امام حسین کی مجلسیں یہ عبادتوں میں کوئی کم درجہ نہیں رکھتی۔ ہم عبادت کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ آپ وضو کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ میں وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً
الی اللہ، میں روزہ رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ تو ساری عبادتیں ذریعہ خدا سے قریب ہونے کا۔ نماز ہم پڑھتے خدا سے قریب ہونے کے لیے، روزہ رکھتے خدا سے قریب ہونے کے لیے، تلاوت کلام پاک کرتے خدا سے قریب ہونے کے لیے۔ تمام بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے مجتہدین نے یہ فتویٰ دیا ہے، یہ تمام چیزیں جو انسان کو خدا سے قریب کرتی ہیں، ان تمام قریب کرنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ جو چیز خدا سے قریب کرتی ہے وہ حسین کی عزاداری ہے۔ جملہ ہے کہ اقرب قربات، یعنی وہ چیزیں جو خدا سے قریب کرتے ہیں، سب سے زیادہ خدا سے قریب کرنے والی چیز حسین کی عزاداری۔ یہ انسان کو بہت زیادہ خدا سے قریب کرتی ہے۔ تو جب بہت زیادہ خدا سے قریب کرتی ہے تو شیطان اس کو آسانی سے تو ہونے دے گا نہیں، اس میں کچھ نہ کچھ تو رکاوٹ لگائے گا ضرور۔ تو شیطان جب رکاوٹ لگائے گا تو ہم شیطان کے حملوں سے بچیں تو کیسے بچیں؟ یہ بات آپ کے ذہن میں معلوم ہے، آپ کی بات کو، سبق کو، پرانے سبق کو دوہرا کے تازہ کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں بات آ جائے، تاکہ جس بات کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں آپ بالکل آمادہ ہو جائیں۔ تو شیطان ہم کو روکے گا ضرور، تو ہم شیطان سے بچیں تو کیسے بچیں؟ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں وہ موجود نہ ہو۔ وہ بدبخت ایسا ہے جو ہمارے رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے۔ اس نے خود کہا ہے میں اولاد میں بھی شریک ہوں گا، اموال میں بھی شریک ہوں گا۔ تو وہ ہمارے ذہنوں میں، خیالات میں، خون میں، رگوں میں دوڑ رہا ہے، اور جہاں چاہے جانا چاہے جا سکتا ہے۔ ذہن میں پہنچنا چاہے پہنچ سکتا ہے، فکر میں پہنچنا چاہے پہنچ سکتا ہے، خیال میں پہنچنا چاہے پہنچ سکتا ہے، جہاں جانا چاہے وہ چلا جاتا ہے۔ اگر نہ جا سکتا ہوتا تو ہمیں نماز میں خدا سے غافل کیوں کرتا؟ ہم پوری توجہ سے پڑھیں گے لیکن 2 رکعت میں خدا کہاں رہتا ہے؟ تو ہمارے ذہن میں بیٹھ کر کے ہم کو الگ کرتا ہے نہیں کرتا؟ اب بعد میں آپ لاکھ لعنت بھیجیے، اس کا تو کام ہو گیا، لاکھ کچھ کہیے، اس کا تو کام ہو گیا، اس نے 2 رکعت نماز میں آپ کی توجہ کو ہٹا دیا۔ اب مسئلہ یہ کہ ہم اس سے بچیں تو کیسے بچیں؟ ہم اس سے بچیں تو کیسے بچیں؟ بچنا ضروری ہے، دوستی ہماری اس سے ہو نہیں سکتی، کہ خدا نے خود فرمایا انہ عدو، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے دوستی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو ہم اس سے بچیں تو کیسے بچیں؟ اس کے پاس علم بھی ہم سے زیادہ ہے، طاقت بھی ہم سے زیادہ ہے، لشکر بھی ہم سے زیادہ ہے، سپاہ بھی ہم سے زیادہ ہے، پیسے بھی ہم سے زیادہ ہیں، سب چیز اس کے پاس ہم سے زیادہ، ہم بچیں تو کیسے بچیں؟ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ہم کسی بڑی طاقت کا سہارا لیں۔ چھوٹی طاقت سے جیتنے کے لیے بڑی طاقت کا سہارا ضروری ہوتا ہے، اور جب کسی آدمی کا سہارا کسی سپر طاقت ہو جاتا ہے تو وہ خود سپر طاقت بن جاتا ہے۔ میں تمہید میں گئے بغیر پرانی باتوں کو آپ کے ذہن میں رکھے ہوئے
آپ سچ بتائیں وہ کون سی طاقت ہے جو آج کے دور میں ہمیں شیطان سے بچا سکتی ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے؟ اگر اس دنیا میں کوئی طاقت ایسی موجود ہے جو اس وقت ہمیں شیطانی حملوں سے بچا سکتی ہے اور شیطان کے فریب سے محفوظ رکھ سکتی ہے، تو صرف ایک طاقت ہے، وہ طاقت کا نام ہے حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام۔ امام زمانہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں جو ہم کو بچا سکے۔ جب امام کے علاوہ کوئی طاقت بچانے والی ہم کو نہیں ہے تو ہمیں ہر کام میں ان سے مدد مانگنا چاہیے۔ میں صرف ایک بات آج خدمت عرض کروں اور بقیہ باتوں کے لیے آپ کو کل زحمت دوں کہ امام کو خدا نے دروازہ قرار دیا ہے۔ آج ایک بات سن لیجئے، بقیہ باتیں دھیرے دھیرے آپ خدمت میں عرض کروں گا کہ جب ہم آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو ہم حملوں سے محفوظ نہیں رہ پاتے اور ہمارے خیالات الٹے سیدھے خیالات آتے ہی رہتے ہیں، تو ہم کریں تو کیا کریں؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں بھائی اس کے نمونے دیکھو، وہاں آدمی ایسا ملتا ہے۔ تو اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ کیا کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جب مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی ان کو ادھر ادھر متوجہ نہیں کر سکتا، ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، لیکن تاریخ کچھ ایسے افراد کو پیش کرتی ہے جب مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ نہ پتہ چلتا ہو۔ ہمارے بدن میں ذرا سا سوئی چبھ جائے تو ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے، لیکن تاریخ ہمیں ایسے افراد کو بتاتی ہے کہ جن کے پیروں میں تیر لگ گیا تھا اور تیر میں اتنی طاقت تھی کہ جب کھینچا جاتا تھا تو چیخ نکل آتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا یہ تیر کب کھینچا جائے؟ کہ جب علی مصلی اطاعت پر کھڑے ہوں، جب علی اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ صلوات۔ جب علی مصلی اطاعت پر کھڑے ہوں تو ان کے پیروں سے تیر کھینچ لیا جائے، اور لوگوں نے تیر کھینچ لیا، علی کو پتہ نہ چلا۔ تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کچھ طاقتیں ایسی ہیں، کچھ افراد ایسے ہیں کہ جب مصلی پر کھڑے ہوتے تھے تو ان کے ذہنوں میں خدا کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا تھا، صرف علی ملتے ہیں اور علی کے گھرانے والے ملتے ہیں۔ اس میں آپ کو وہ ملیں گے، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، آپ عبا پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھتے پڑھتے یہ عبا جو آپ کے دوش پر تھی یہ گر جاتی ہے، سرک جاتی ہے۔ نماز کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ مولا یہ نماز کے دوران آپ کے دوش پر سے عبا گر گئی تھی، سرک گئی تھی، آپ نے عبا ٹھیک کیوں نہیں کی؟ امام جملہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں خدا کی بارگاہ میں تھا، ایک عظیم بادشاہ کی بارگاہ میں تھا، کیا اس کی بارگاہ میں ہوتے ہوئے میں اپنے ہاتھ کو ادھر ادھر کر سکتا ہوں؟ لڑکا کنویں میں گر جاتا ہے، لوگ فریاد کرتے ہیں، لیکن امام متوجہ نہیں ہوتے۔ لوگ پوچھا کیوں؟ کہ جب میں خدا کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو مجھے کسی کی یاد نہیں آتی۔
اس گھرانے کی کوئی فرد آج موجود ہے جو ہمیں اس بچا سکے؟ ہمارے پاس وہ فرد موجود ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے۔ لہذا میں صرف ایک بات کہہ کے آج آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت ہم مصلی اطاعت پر کھڑے ہو کر کے خلوص سے نماز پڑھنا چاہیں تو جہاں اعوذ باللہ کہیں، جہاں ساری باتیں کہیں، وہ آواز دیں یا ابا صالح المہدی ادرکنی، مولا میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، آپ سے مدد مانگتا ہوں۔ آپ سچ بتائیں، جب ہمارا اور آپ کا بچہ امتحان دینے کے لیے جاتا ہے تو اپنی تیاریاں بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، لیکن جاتے جاتے ماں سے کہتا نہیں، کہتا ماں دعا کرنا میں کامیاب ہو جاؤں۔ باپ سے کہتا دعا کرنا کامیاب ہو جاؤں۔ محنت الگ ہے، دعا الگ ہے۔ تو جب ہم مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک امتحان ہے جو ہم دینے جا رہے ہیں، کیونکہ خواہشات نفس ایک طرف سے ہم کو بلا رہی ہیں، شیطان ایک طرف سے دعوت دے رہا ہے، ہم چاروں طرف سے حملے میں گھرے ہوئے ہیں، تو کون بچائے گا ہم کو؟ ہم یہاں تک اپنے کو لے آئے ہیں، لیکن یہاں لانے کے بعد ہمارے ذہن کو باقی رکھنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم اپنے امام سے کہہ سکتے ہیں مولا ہم دنیا کے جھمیلوں سے اپنے کو نکال کے مصلی تک لے آئے، لیکن ذہن پر ہمارا قابو نہیں ہے، ذہن پر آپ کا قابو ہے۔ ہم یہ 2 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں توجہ دیں، آپ ہم پر توجہ دیں، توفیق دیں، ہم یہ 2 رکعت نماز ویسی پڑھ سکیں جیسی آپ چاہتے ہیں۔ آپ یقیناً مدد مانگیں گے، ہم مدد دیں گے۔ ہم کیوں صرف وہاں پکارتے ہیں جب کوئی گر رہا ہو؟ ارے اگر ہم نماز ہماری توجہ ہٹ گئی تو یہ بھی تو ہم گر ہی رہے ہیں۔ بے اگر ہم چلتے ہوئے قدم پھسل گیا تو گر گئے، ہم نے توجہ سے شروع کی، توجہ ہٹ گئی تو گرے یا نہیں گرے؟ قدم پھسلے یا نہیں پھسلے؟ بے قدم پھسلنا صرف فزیکلی پھسلنا تھوڑی ہے، فکر کا پھسلنا بھی تو پھسلنا ہی ہے۔ تو جب فکر کے قدم بھٹک رہے تو کون بچائے گا؟ وہ بچائے گا جس کی حکومت فکر کے اوپر ہے، وہ بچائے گا جس کی حکومت ذہنوں کے اوپر ہے، وہ بچائے گا جس کی حکومت خیالات کے اوپر ہے۔ اور خدا نے ایسے فرد کو ہمارے لیے باقی رکھا۔ ہمارا وہ امام موجود ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے، اور جن لوگوں نے مسئلہ کیا ان کو بچایا بھی۔ آپ کو یاد ہوگے واقعات کے امام نے کیسے کیسے بچایا ہے۔ ایک عالم جلیل کے پاس ایک آدمی مسئلہ لے کے آیا کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہے، آیا ہم پیٹ چاک کر کے بچے کو نکال لیں یا اسی کے ساتھ دفن کر دیں؟ اسلام کا حکم ہے کہ میت کو ذرا سا تکلیف نہ پہنچاؤ، میت کو ذرا سا ایذا مت دو۔ یہ میت کا بدن پیٹ چاک کرنا میت کو تکلیف پہنچانا ہے، اور ہمیں تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ کہا کہ میت کو بچے کے ساتھ دفن کر دو۔ بات بتا دی، حکم دے دیا، مسئلہ بیان کر دیا، آدمی آگے چلا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی اس کے پاس پہنچا، کہا مجھے
مولانا نے بھیجا جن کے پاس آپ مسئلہ پوچھنے گئے تھے. انہوں نے کہا ایسے میں عورت کا پیٹ چاک کر دو, بچے کو نکال لو اور عورت کو دفن کر دو. یہ واقعہ ہو گیا, ان کو کچھ پتہ نہیں کیا ہوا. جب یہ بچہ بڑا ہو گیا, پیروں پر چلنے لگا, قدموں پر چلنے لگا, تو ایک دن اس کا باپ اس بچے کی انگلی پکڑ کے مولانا کے پاس آیا کہ اس بچے کو آپ پہچانتے؟ کہنے کہ نہیں. کہ حضور یہ آپ ہی کی دین ہے, آپ ہی کی عنایت ہے, اگر آپ نے مسئلہ نہ بیان کیا ہوتا تو ہو جاتا. کہ مجھے مسئلہ یاد کا کیا کیا؟ کہ آپ کو یاد ہے میں آیا تھا کہ عورت کا انتقال ہو گیا, اس کے پیٹ میں بچہ تھا, عورت مر گئی تھی, تو یہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ تو آپ نے پہلے کہا تھا کہ اس کو دفن کر دو, بعد میں آپ نے کسی آدمی کو بھیجا تھا کہ پیٹ چاک کر کے بچے کو نکال لو, تو آپ کے حکم سے ہم نے پیٹ چاک کیا, بچے کو نکال لیا. یہ بچہ آپ ہی کا ہے. تو آپ دیکھیں احساس ذمہ داری دیکھیں. کہ میں نے تو یہ فتویٰ نہیں دیا تھا, میں نے تو پہلے ہی والی بات کہی تھی کہ بچے کو ماں کے ساتھ دفن کر دو. اب ان کو یہ ذہن ہے یہ جو میں نے مسئلہ دیا تھا اگر یہ ایسا ہو گیا ہوتا تو آج میرے مسئلے بیان کرنے سے ایک بچہ مر گیا ہوتا اور میری گردن پر ایک معصوم کا خون ہوتا. میری گردن پر ایک معصوم کا خون ہوتا. لہذا آج کی تاریخ سے میں مسئلہ نہیں بیان کروں, دروازہ بند. آپ دیکھیں مسئلہ بیان کرنے میں احتیاط کتنی ہوتی ہے, اور ہم لوگ یہاں ماشاءاللہ سے ہر آدمی مسئلہ بیان کرتا ہے. ایک صاحب نے بہت اچھی بات بیان کی آپ کی مزاج کی خوشی کے لیے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں اگر یہ توضیح المسائل قاعدے سے پڑھ لیں تو اپنے کو آیت اللہ العظمیٰ سے زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں. اگر کہیں توضیح المسائل پڑھ لیں تو اپنے کو کسی آیت اللہ سے کم نہیں سمجھتے بلکہ کچھ. تو انہوں نے مسئلے کو بند کر دیا کہ اب میں مسئلہ بیان نہیں کروں گا, لیکن میں غلط مسئلے بیان کر رہا ہوں. پھر امام نے بھیجا تم مسئلہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ کہا مولا میں مسئلہ کیسے بیان کروں, میں غلط مسئلے بیان کر رہا ہوں. تو امام نے جملہ فرمایا مسئلہ بیان کرنا تمہارا کام ہے, صحیح کرنا ہمارا کام ہے. مسئلہ بیان کرنا تمہارا کام ہے, صحیح کرنا ہمارا کام ہے. جب تمہارے گھر سے وہ آدمی غلط مسئلہ لے کے نکلا تو میں نے صحیح مسئلے کا جواب بھیج دیا. تو اس کا مطلب ہے کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے, جو ہماری اصلاح کر رہا ہے. اور جب اصلاح کرنے والا موجود ہے تو ہم کیوں نہ اس کے دروازے پر چلیں, ہم کیوں نہ اس سے بھیک مانگیں, ہم کیوں نہ اس سے فریاد کریں. عزیزان گرامی, یہ بات میں نے گزشتہ سال کہی تھی, پھر آپ کی خدمت میں دوہرا رہا ہوں. یہ مجلس عبادت ہے, یہ فرشیازہ عبادت کی جگہ ہے. یہاں ملائکہ آتے ہیں, انبیاء آتے ہیں, مرسلین آتے ہیں, ائمہ معصومین آتے ہیں. لہذا ہم اس عبادت کے لیے آئیں تو وضو کر کے آئیں. کل سے جتنے لوگ اس مجلس اعظم میں شرکت کے لیے آئیں, میری گزارش ہے اپنے گھروں سے وضو کر کے آئیں. اور اگر وہاں نہیں ہے تو جو منتظمین یہاں, میں ان سے گزارش کروں گا یہاں اتنا انتظام کیا, ہم تھوڑے سے پانی کے انتظام بھی کر لیں تاکہ ہم واقعی صحیح طور سے عبادت حسین کر سکیں. اس لیے کہ ہمیں یہاں کس سے ملنا ہے؟ یہاں ہمیں اہل بیت سے ملنا ہے. میں عرض کروں گا یہ مجلسیں وہ ہیں جہاں امام صادق آنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں میری تمنا ہے میں تمہاری مجلسوں میں شریک ہوں.
تو اگر ہم چاہتے کہ ہماری یہ مجلسیں ایسی ہوں کہ جس میں امام شریک ہوں تو ہم وضو سے آئیں، نیتوں کو خالص کر کے آئیں اور یہ توقع لے کر کے آئیں کہ ہمارا یہ عمل امام کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ عزیزوں، آج بس اتنا ہی، بقیہ باتیں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ محرم کا چاند نکل آیا، ہم نے اور آپ سب نے یہ محرم کا چاند دیکھا، لیکن جب یہ چاند امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام دیکھتے تھے تو روایت کے فقرے ہیں کہ جب محرم کا چاند ہمارا 7واں امام دیکھتا تھا تو چاند دیکھنے کے بعد ان کے لبوں پر کوئی مسکراہٹ نہیں دیکھتا تھا۔ جب یہ محرم کا چاند دیکھتے تھے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں میرا گھر لٹ گیا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں زہرا کا باغ لوٹ گیا۔ اہل بیت محرم کا چاند دیکھتے تھے اور 10 دن تک کوئی ان کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں دیکھتا تھا۔ امام صادق چاند دیکھتے تھے اور اس عشرے میں کوئی ان کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں دیکھتا تھا۔ ہم کیا روئیں گے جیسا وہ روئے، ہم کیا گریہ کریں گے جیسا انہوں نے گریہ کیا ہے۔ اس مجلس عزا کا اہتمام جتنا ان لوگوں نے کیا، ہم کیا کریں گے؟ عزیزان گرامی، یہ محرم کا مہینہ آ گیا رونے کے لیے، حسین کی فرش عزا بچھانے کے لیے، لیکن آپ غور کریں، ہم نے تو یہ چاند دیکھ لیا اور ہم کو خبر مل گئی، لیکن جب 1 سال کے بعد یہی چاند زینب نے دیکھا ہوگا، جب 1 سال کے بعد یہی چاند رباب نے دیکھا ہوگا، جب 1 سال کے بعد یہی چاند سکینہ نے دیکھا ہوگا، تو ان بیویوں کے دلوں پر گزری کیا ہوگی؟ ان بیویوں نے چاند کو کس انداز سے دیکھا ہوگا؟ جب یہ چاند نکلا تھا تو گھر بھرا ہوا تھا، اور ایک دن وہ آیا کسی محرم میں میرا پورا گھر خالی ہو گیا۔ عزیز و حسین جب کربلا کے لیے جانے لگے تو میں آپ سے کیا عرض کروں، حسین کیسے نکلے اور کس اہتمام کے ساتھ نکلے۔ جب مدینے سے نکلنے لگے، رات کی اب تاریخ ہو گئی، امام حسین اپنے گھر سے نکلے، مسجد نبی میں گئے، قبر رسول کے پاس کر کے رات بھر عبادت کرتے رہے۔ اس کے بعد ایک جملہ ملتا ہے، عجب جملہ ملتا ہے، آپ سن سکے حسین کو پرسا دے، امام وقت کو پرسا دے۔ عزیز احمد روایت کا جملہ ملتا ہے کہ حسین اور رسول کی قبر کے پاس آئے اور اس طرح سے لپٹے جیسے کوئی گلے میں بائیں ڈالتا ہے۔ حسین نے اپنے کو تعویذ قبر پر لٹایا اور پورے دونوں ہاتھ پھیلا کر کے رسول کو اس طرح سے لپٹے جیسے رسول کے گلے میں بائیں ڈالی ہو۔ آواز دینے کے، اے پروردگار، یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ اے پروردگار، مجھ پر وہ حالت آ گئی ہے جو تو بہتر جانتا ہے۔ اے پروردگار، میرے لئے وہ راستہ معین کا جو سب سے بہتر ہو۔ کہتے حسین اتنا روئے کہ حسین غشگا کر کے رسول کی قبر پر گر پڑے، سو گئے حسین۔ اب جو حسین کو خواب میں دیکھا تو دیکھا نانا قبر سے باہر نکل آئے ہیں، حسین کو کلیجے سے لگایا۔ حسین نے آواز دی، اے نانا، کاش یہ قبر آپ کی شگافتہ ہو جاتی اور یہ آپ کا ٹکڑا آپ کے ساتھ آ کے آرام کرتا۔ حسین کو رسول اللہ نے کلیجے سے لگایا، آواز دی، اے بیٹا آگے بڑھو، خدا تمہیں شہید دیکھنا چاہتا ہے، خدا تمہاری عورتوں کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر رنج و غم و علم کو ہمارے امام سے دور فرما۔ پروردگار ہمیں عزاداری کو بہترین انداز سے منانے کی توفیقات عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اہل بیت کی خوشنودی کے مطابق عزاداری سید الشہداء کو برپا کر سکیں، اور ہماری اس عزاداری کو ہمارے ذخیر آخرت قرار فرما، ہماری شفاعت کا ذریعہ قرار فرما۔ آزاد ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ شروع فیملی کی طرف سے کل شام کو 5 بجے کے آرام باغ میں ایک مجلس عزا برپا کی گئی، جس کو مولانا اطہر صاحب خطاب فرمائیں گے۔ جا کر کے حسن سمندر کو دیکھ سکے گا، اس کے بعد موتی بھی لا سکے گا، چن سکے گا۔ تو تقوی کی اضافہ کریں۔ تو یہ قصہ حضرت یونس کا آج کی میری لائف میں کیسے اڈاپٹ ہوتا ہے؟ مشکلوں کے بعد نجات یقینی، قرآن کہہ رہا ہے ہر کے رنج نہ برد گنج نہ برد۔ فارسی کہتے ایران میں جب تک کہ مصیبت نہیں اٹھاؤ گے، تکلیف نہیں اٹھاؤ گے، تم کو آسانی ملنے والی نہیں ہے۔ کہاں سے لیا انہوں نے؟ قرآن سے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا۔ پریشانیوں کے بعد نہ یہ بچے جو چھوٹے چھوٹے جوان بچے ہیں، اگر یہ اسکولوں میں محنت نہیں کریں گے تو نجات نہیں ہے۔ یہاں پر بھی ذات پروردگار یونس کا قصہ سنا کر کے یہ بتا رہا ہے، پیغمبر ہونے کے باوجود بھی چھوٹی سی غلطی کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں، تو مولوی کو کہاں چھوڑ؟ سلوات پڑھیے محمد۔ کسی کو نہیں چھوڑتے، ہم نے اصول بنایا۔ آج کل ہمارے پاس کہتے ہیں بھائی مولانا کیا اللہ قدرت نہیں رکھتا؟ دیکھیے یہ باپ دادا ممبروں سے ایسی ایسی باتیں آتی ہیں کہ پریشان ہو جاتے ہیں لوگ۔ ایک تو جنت بتا دینا، جنت میں جانا مومن کا کمال نہیں۔ میں نے کئی مرتبہ اس مجالس میں بتا دیا، مومن کا کمال یہ ہے کہ مولا حسین کے پاس رہے، مولا علی کے ساتھ رہے، ورنہ کسی کے ساتھ رہتے تو دعا کے بعد میں مولا نے کیا کروں؟ فرقت بینی و بین اولیاء ہے، تو نے میرے اولیاء سے، میرے چاہنے والوں سے تو جدا کر دیا، اب وہ رہ کر کے کیا ہو؟ تو یعنی اولیاء سے جدائی جہنم ہے، اولیاء سے ملاقات جنت ہے۔ اسی کی طرف کیا کہا تھا فضا میں، تم کو جنت کی تمنا ہوگی، مجھے تو شہزادی فاطمہ۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ انشاءاللہ یہ آج رات سے ہی 2-4 آیتوں کی تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ کریں، اور خدا نے توفیق دی تو آگے چل کر کے تفسیر بھی پڑھیں۔ پہلا اسٹیپ یہ کریں کہ ٹرانسلیشن کے ساتھ ایک دورہ پورا کر لیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو تفسیر میں جائیے۔ اگر کوئی پڑھنا نہیں جانتا ہے، میں کہتا کہ میں 50 کا ہو گیا اب کیا پڑھوں گا، 60 کا ہوں، نہ گھبرائیے نہیں، ایک عالم کو رکھیے، ایک مولوی کو رکھیے نہ، ایک برادران اہل سنت ہے۔ قرآن پڑھانے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ شیعہ ہو، قرآن سب کا ایک ہے، کم از کم مسلمان تو قرآن پہ تو متفق ہیں۔ قرآن سیکھیے کسی کے لیے، اس لیے کہ حکمت سے۔ تو اس قصے کو حضرت یونس کے آج کی ماڈرن لائف میں، آج کی لائف میں لے کر آنا ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح سے، کس طرح سے یونس کو جس طرح سے ہم نے نجات دی، مومنین کو بھی نجات دیں گے۔ دیکھیے اب مثال دیتا ہوں میں، مثال اس لیے کہ میرے سامنے کی مثال ہے، میری زندگی کے سامنے جو مثال ہوئی ہے، اگر پہلے ہو جائے تو ذرا مشکل ہے کہ اس کو بتانے کے۔ اگر خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ ایران کو چیلنج کیا، کیا چیلنج کیا؟ جس طرح سے موسیٰ نے کیا کہا تھا، ارسل معی بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کو جو میرے حوالے کر دو، یعنی تم میں کیپیسٹی نہیں ہے، میں ڈون کروں گا۔ اس نے کہا میں نے بھی یہ کہا ارسل معی، چھوڑ دو، تم نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا اچھا یہ دیکھو یہ مولا اور یہ ہم کو چیلنج لے کر کے آیا ہے،
اسے ملک بدر کرو. ملک بدر کیا گیا. 13 سال رہے کہاں پر؟ عراق میں. فرانس میں تو 6 مہینے تھے, عراق میں 13 سال رہے, جلا وطنی کی زندگی. اور جب درس دیتے تھے انقلاب ایران کا یا ایک حکومت کا, تو سب بولتے تھے کہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی, اس مولوی کو حکومت کی سوجھی. یہ سوچ رہا ہے بیٹھا ہوا ہے نجف میں, کہہ رہا ہے کہ میں ہلا دوں گا. ارے بھائی شاہ ایران کو جس کے پیچھے بڑی حکومت ہے, اس کو کیسے ہلا سکتے ہیں؟ مگر جو یقین کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے وہ کبھی تھکتا نہیں ہے. 13 سال اس نے محنت کی. اور ادھر بچوں کو بھی تعلیم کا وہ سلسلہ شروع ہوا ایران میں. اور جب نکلے تھے تو بتایا تھا ماں کی گودوں میں مدد کرنے والے موجود ہیں, جو بچے جوان ہوئے. 13 سال. یہ 13 سال کی حکمت کیا ہے؟ سرکار نے نبوت کا اعلان کیا. ٹھیک, مکے میں کتنے سال رہے؟ 13 سال. توجہ کا طالب. دیکھیے اب پریکٹیکل لائف سرکار کی, پریکٹیکل لائف ایک عالم کی. 13 سال مکے میں رہے, مدینے میں ہجرت کر گئے. اسلامی حکومت کو 10 سال مدینے میں چلایا. میرا من پا رہا ہے کتنے سال چلایا؟ 10 سال. 13 سال عراق میں رہے, واپس پلٹ کر آئے, حکومت اسلامی کا اعلان کیا. انتقال کب ہوا؟ 10 سال بعد ہوا. جو وہ تاریخ ہے, اس تاریخ میں ملا کر کے دیکھیے اس تاریخ کا وجود کہاں سے شروع ہوا. سن لیجئے, فرانس میں بیٹھے ہوئے رپورٹرز نے کہا کہ ارے بھیا آپ کی حالت دیکھیے, نہ آپ کے پاس تلوار ہے, نہ بندوق, نہ کچھ, اور دنیا بٹی ہوئی ہے 2 حصوں میں, یا ایسٹ بلاک ہے یا ویسٹ بلاک ہے. آپ ایسٹ بلاک کو بھی مانتے نہیں ہیں, ویسٹ بلاک کو بھی مانتے نہیں ہیں. آپ کا کون ہوگا مدد کرنے والا؟ آقا نے فوراً لپٹ کر ایک سجدہ تسبیح اٹھائی کہ اس کے بعد مجھے کوئی تو دیکھیے ایمان کے اس جذبے میں چلے جائیے. خدا نے قرآن میں کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم, تم اللہ کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. اللہ کی کیا مدد کی ضرورت ہے کہنا, اللہ کے دین کو تم آگے. صلوات پڑھیں محمد. میں کسی کا ایجنٹ نہیں ہوں, مگر میرے پاس مثال دوسری نہیں ہے. I don't have any مثال, ایگزامپل نہیں میرے پاس, اسی لیے مجھے مثال دینا ہے. اور انشاءاللہ آئندہ ایسے ہی ظاہری مثال سنتے رہیں گے. 10 سال سرکار نے مدینے میں 10 سال کیا کیا؟ اسلامی حکومت چلائی. صرف نماز روزہ ہی نہیں, مسجد سینٹر آف آل ایکٹیویٹی تھی. مسجد میں نکاح بھی ہوتا تھا, مسجد میں کورٹ بھی چلتا تھا, مسجد میں فوجی بھی تیاری ہوتے تھے. جیسے آج کل مسجد لاکھوں روپے لگا دیے, کیا کام ہوتا؟ 3 اور 5 وقت نماز, اس کے بعد بند. کیوں بھائی مسجد انسٹیٹیوشن کیوں نہیں؟ امام بارگاہ انسٹیٹیوشن کیوں نہیں؟ جب سرکار نے بتایا پریکٹیکلی طور پہ جی ہاں یہ انسٹیٹیوشن بن سکتا ہے, ہم نے نہیں کیا. ہم لوگوں نے دین کو الگ کر دیا, اپنی پریکٹیکل لائف کو الگ کر دیا. اسلام کو تو نہ بھائی تم گھر میں بھی دین رکھو. ہم یہ نہیں کرسچینٹی دے کر سنڈے کے دن مسلمان ہو گئے چرچ کے اندر جاتے, کرسچن ہو گئے چرچ کے اندر, چرچ سے باہر نکلے تو پھر کوئی کرسچینٹی نہیں. دین ایسا نہیں سکتا, اسلام سکھاتا. تو مدینے میں سرکار نے ٹوٹل ریلیجن کو ایکسپلور کیا, یعنی ٹوٹل ریلیجن کو چلایا, ٹوٹل دین کو بتایا کہ مدینے میں کس طرح سے دین چلتا ہے. تو جو غدیر نے دیا وہ ٹوٹل ریلیجن جو میں چلایا ہوں, اس کا چلانے والا اگر کسی میں دم ہے تو یہ ہے. دیکھیے سمجھنے کی کوشش کیجئے. تو کیا کیوں کہا رسول اللہ نے کہ من کو, تو کسی میں دم ہی نہیں. چنا کہ 25 سال بعد مولا جو پیچھے ہٹ گئے, 25 ایئرس کے بعد آئے, در بدر پھر کر کے مولا کے پاس آئے. حیدر کا در چھٹنے کے بعد در بدر پھر نہیں پڑھانا. 25 سال مولا خاموش, کام